a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. عید کے بعد پالیٹکس کی واپسی بالکل ویسے ہی ہوئی ہے جس طریقے سے کچھ کمی ہوئی تھی چھٹیوں کی وجہ سے. ایک اور آڈیو لیکس اور اس سے پہلے ایک اور آڈیو لیکس. جو پہلی آڈیو لیکس کی میں بات کر رہی ہوں وہ چیف جسٹس کی مدر ان لا کی ہے, 2 خواتین کی ہے جن کا اتفاق سے تعلق چیف جسٹس کے خاندان سے ہے اور وہ آپس میں کچھ ڈسکشن کر رہی ہیں. اور میرے خیال ہے آج اگر پاکستان کی ساری پاپولیشن کے بھی فون ٹیپ کیے جائیں تو لوگ یہی ڈسکس کر رہے ہیں جو وہ ڈسکس کر رہی تھی, یعنی پالیٹکس. اور ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے اینڈ ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو ہیو این اوپینین. اس میں کوئی نہ برائی ہے, نہ اس میں کوئی قدغن ہے, نہ یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال اس سے ایک میسج یہ دیا جاتا ہے کہ آپ سیف نہیں ہیں, ہم سن رہے ہیں, ہم جانتے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, اور جہاں ضرورت پڑے گی اس نالج کو آپ کے خلاف استعمال کیا جائے گا. دس از دا ہول اسٹوری بیہائنڈ دا آڈیو لیکس اینڈ ویڈیو لیکس. اور اس سے پہلے انفارچونیٹلی ہم نے یہ سب کچھ ہوتا دیکھا, ہم نے بڑا شور مچایا, لیکن اس کا کوئی اثر کسی ادارے پر نہیں ہوا اور حکومت اسی طریقے سے کنٹینیو کر رہی ہے کہ جب کسی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے یا اس کے دوران اس کی آڈیو یا ویڈیو ریلیز کر دی جاتی ہے. جو سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار, ایک مبینہ آڈیو لیک میں وہ بات کر رہے ہیں خواجہ طارق رحیم سے. وہ ایکس گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں ایک ٹائم میں اور اس وقت ایکٹیولی لاء کو پریکٹس کر رہے ہیں. اور ثاقب نثار صاحب نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ میں اب ایک پرائیویٹ سٹیزن ہوں اور اگر میں کسی کو لیگل ایڈوائس دے رہا ہوں, کیونکہ اس ٹیپ میں وہ ان کو بتا رہے ہیں, کچھ ججمنٹس کا ریفرنس دے رہے ہیں, تو اگر وہ کسی کو لیگل ایڈوائس دیتے ہیں تو نہ تو وہ غلط کام ہے اور نہ اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے, وچ از اپیرنٹلی ٹرو. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ. اس کے علاوہ جو حکومتی ادارے ان ٹیپس کو یوز کر رہے ہیں ٹو سپورٹ دیئر نیریٹو, اصل مسئلہ ان کا ہے. اس کا مطلب ہے ان کے پاس بیسک آرگیومنٹ ٹو گو اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن وہ ختم ہو چکا ہے, اس لیے وہ اب ادارے کو اور شخصیات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ پریشر میں آ کے خاموش ہو جائیں. اس کی وجہ یہ کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کو آمنے سامنے لانے کی جو یہ کوشش ہے, جس کا بائی دا وے آج بھی اظہار کیا گیا وزیر اعظم کے ساتھ ان کی اتحادی جماعتوں کا جو ایک اجلاس ہوا, اس میں فضل الرحمان اور شہباز شریف کا جو گروپ ہے وہ تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہیڈڈ ابھی بھی نظر آتے ہیں کہ وہ اسی طرح پرسو کرنا چاہتے ہیں اور عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور الیکشنز نہیں چاہتے. رانا ثناء اللہ نے کلیئرلی کہا ہے کہ اکتوبر میں الیکشنز اکٹھے ہوں گے, جو کہ وہ صرف ابھی کہہ رہے ہیں. اکتوبر میں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ابھی تک انسرٹن کا ورڈ میں یوز کروں گی, حالانکہ جو انالیسز ہے میرا وہ یہ ہے کہ اکتوبر کے بعد بھی الیکشنز نہیں ہوں گے. اب اس کی وجہ کیا ہے, یہ اتنا ڈیلے کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ آپ یوں سمجھیے کہ مائنس عمران خان فارمولا اگر اپلائی کرنا ہے اس ملک پہ اگلے 5 سال کی حکومت کے لیے, تو وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو پایا. نہ تو کسی کیس میں اتنا دم تھا کہ عمران خان نااہل ہو پاتے, نہ کوئی ججز کوآپریٹ کر رہے ہیں بظاہر, بلکہ رادر جو عمران خان کی ڈیمانڈ تھی انتخابات کی وہ ایک 90 دن گزرے, کانسٹیٹیوشنل مسئلہ بنا تو اس کے اوپر سوا موٹو لے لیا چیف جسٹس نے, تو وہ فیور کر رہا ہے عمران خان کو, انہی کا سٹانس چل رہا ہے کیونکہ اس وقت ایوری بڈی نو اس کے وائلیشن ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی. سو بیسکلی مائنس عمران کے لیے کوئی بھی ٹیکٹک کامیاب نہیں ہوا. ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی, وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. سو اس کے علاوہ کہ الیکشنز کو میکسیمم ڈیلے کیا جائے, کوئی اور طریقہ شاید رہ نہیں گیا عمران خان کو سیاست سے دور رکھنے کا. دوسرا, ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جس طرح کے کیسز اب تک بنے ہیں وہ سارے دے ہیو گون ٹو دا ڈسٹ بن, بیکاز یا تو خود اس کو منوور صحیح نہیں کر سکی گورنمنٹ, اس کو یوز صحیح نہیں کر سکی. آج بھی مریم اورنگزیب کانفرنسز جب پریس کانفرنس میں بیٹھتی ہیں وہ کہتی ہیں آپ نے کرپشن کی, کرپشن وہ ثابت نہیں کر سکی. وہ کہتی ہیں آپ نے معیشت تباہ کی, 1 سال سے زیادہ ہو گیا یہ معیشت کو واپس ٹھیک نہیں کر سکے. خود IMF کے پاس جاتے بھی ہیں لیکن جواب نہیں ملتا, جب وہ بلاتے ہیں تو کبھی خود نہیں جاتے. تو یہ فلپ فلاپ اور فیلئر آف دا گورنمنٹ اینڈ فیلئر اینڈ فیئر, آئی وڈ سے فیئر آف عمران خان کمنگ بیک ان ٹو پاور, بیکاز یہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ عمران خان آ گیا تو کسی کو چھوڑے گا نہیں. اس سب کو اگر کلیکٹیو وے میں آپ دیکھیں تو ابھی سوائے اس کے کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے کوئی اور طریقہ باقی نہیں رہ گیا. موسٹ پروبیبلی زرداری صاحب از ٹیکنگ اے نیو ٹرن ناؤ. ان کی جو تقاریر ہیں آج بھی, جو ایک جلسے سے انہوں نے خطاب کیا, ایک جگہ انہوں نے بات چیت کی, انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ بلاول کو اور آصفہ کو سپورٹ کریں,
ان ادر ورڈز انہوں نے کیمپین شروع کر دی ہے فار بلاول بھٹو ٹو بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر. اس کے علاوہ وہ مستقل کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، حالانکہ ان کے پاس وزارتیں کتنی ہیں، ان کے ایس اے پی ایم کتنے ہیں، فارن منسٹر خود بلاول بھٹو ہیں. اس کے بعد بھی ان کا یہ کہنا بالکل اس کو بائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ان کی پالیٹکس کا حصہ ہے. دس از ہاؤ ہی از ڈوئنگ اٹ، کہ آپ کہتے رہیں کہ آپ اس کا حصہ نہیں ہیں، اور کل کو ایسے سٹیپس آپ کو وہ لیتے نظر آئیں گے ان نیئر فیوچر، مے بی ان 1 week، جس میں وہ اپنے آپ کو پریکٹیکلی ڈسٹینس کرنا شروع کریں گے فرام دس گورنمنٹ. کیونکہ اس حکومت کو گرانے کا جو ایک طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اتحادی الگ ہو جائے، کیونکہ کنونس کرنا پی ڈی ایم کو، جس میں فضل الرحمان اور نون لیگ فرنٹ لائنر ہیں، کنونس کرنا کہ آپ ریزائن کر دیں، یہ پاسبل نہیں ہوگا. کیونکہ کوئی بھی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہوا لاجک کے ذریعے سے اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. سو یہ سارا سیناریو ذہن میں رکھیں، اینڈ دس از آل ٹیکنگ اس ٹورڈز جولائی تک. اس طرح کی صورتحال جولائی سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے دوبارہ، اور اس سے پہلے بھی سچویشن ایسی کریٹ ہو سکتی ہے کہ یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہو، اس کی جگہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے. بٹ دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ، دا انفارمیشن آئی ہیو از کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایسے لوگوں پہ مشتمل ہوگا جو ایک لمبے عرصے تک نیشنل گورنمنٹ کے طور پہ بھی چل سکے. وچ مینس کہ اگر کل کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے، دوبارہ 90 دن گزر جاتے ہیں، پھر الیکشنز نہیں ہوتے، تو ہم اسی طرح کی سچویشن میں واپس ہوں گے جس میں آج ہے. کوئی سپریم کورٹ میں نوٹس لے رہا ہوگا، آپ نے الیکشنز نہیں کرائے، ہو سکتا ہے سپٹمبر میں جب یہ والے چیف جسٹس نہ ہوں، کوئی اور چیف جسٹس ہوں، وہ نوٹس ہی نہ لیں، وہ کسی ایسی اپیل کو، کسی ایسی درخواست کو انٹرٹین ہی نہ کرے جو یہ درخواست لے کے آیا ہو کہ 90 دن گزر گئے، الیکشنز نہیں ہو رہے، وائلیشن ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی. تو سپٹمبر تک سیناریو بہت چینج ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد کنٹینیو کرنا آف دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ انڈر اکنامک ایمرجنسی، یا جس طرح بات ہو رہی ہے سیکیورٹی ریزنز کی، وہ سب ذہن میں رکھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ سیٹ اپ آگے تک چلے گا. کتنا آگے چلتا ہے nobody knows. سو اس سب میں اگر آپ کنیکٹ کریں چیزوں کو، تو پیپلز پارٹی سٹانس چینج کرتی نظر آئے گی. ایم کیو ایم آلریڈی سینسس، ڈیجیٹل سینسس میں کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کی بیس پہ سب سے اپنے ارکان پارلیمنٹ سے انہوں نے کہا ہے ہم نے استعفے لے لیے ہیں، گو کہ دے آر ویری انریلائبل. جب تک ان کو اشارہ نہیں ہوگا، فائنل کال نہیں ملے گی، تب تک وہ بالکل ریزائن نہیں کریں گے. لیکن گیم چینجر از گوئنگ ٹو بی زرداری صاحب، ونس اگین، ون وے اور دی ادر. پچھلی دفعہ انہوں نے فائنینشیل منوور کیا تھا، پیسے کا استعمال کیا تھا، وی آل نو دیٹ ان ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس دفعہ وہ پولیٹیکل منوور کریں گے، اور جو لوزنگ اینڈ پہ ہے وہ ونس اگین نون لیگ ہے. اور نون لیگ شاید صرف اسی بات پہ راضی ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا معمولی ووٹ بینک اگر ہلکا سا پنجاب میں بھی رہ جاتا ہے تو وہی کافی ہے. پیپلز پارٹی بھی کچھ سیٹیں چاہے گی پنجاب میں، بلوچستان میں سیٹیں ہمیشہ خریدی جاتی ہیں، خرید لی جائیں گی، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہی رہے گا، اور کے پی میں اگر بہت ہی نہیں تو 5-6 لوگوں کی ریپرزنٹیشن بھی اگر مل جاتی ہے تو کم از کم پیپلز پارٹی ول لینڈ بیک انٹو دا 4 provinces آف پاکستان. اس سارے سیناریو کو ذہن میں رکھیں، اور آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھیں. سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سے پہلے شاید انہوں نے کیٹیگورکلی یہ کہنا مناسب سمجھا کہ آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت ہمیں بلاتی ہے ڈیوٹی دینے کے لیے الیکشنز میں، تو اگر وفاقی حکومت بلائے گی تو ہم چلے جائیں گے، اور اگر وہ ہمیں نہیں بلا رہی تو اس کو اس طرح انٹرپریٹ نہ کیا جائے کہ ہم انکار کر رہے ہیں. سو اس لحاظ سے اگر ایک سال میں پریس کانفرنسز کو دیکھیں تو آج کی پریس کانفرنس نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے آنے کے بعد پہلی آئی ایس پی آر کی بریفنگ تھی. اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسپیکولیشنز ہی کی جا سکتی ہیں. بارہا انہوں نے کہا کسی سیاسی جماعت کا ہم نہ ساتھ دے رہے ہیں، نہ ہم کسی کے خلاف ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو شاید یہ ایک ڈیبیو تھا، لیٹس پٹ اٹ دس وے، شاید ایک ڈیبیو تھا یہ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے بس سٹل وے میں سپریم کورٹ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم تو آئین کے پابند ہیں، اور جب وفاقی حکومت ہمیں بلائے گی ہم آنے کو تیار ہیں. اس کے علاوہ وزیر خارجہ ہیں بھارت کے جے ایس شنکر، انہوں نے پریس کانفرنس سے پاناما میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایک ایسے پڑوسی ملک کے ساتھ بات چیت کرنے میں بہت مشکل ہے جو سرحد پار ہمارے خلاف دہشت گردوں کی سرگرمیوں میں مصروف ہے. ان کا یہ بیان، یہ یاد رکھیے، ایسے وقت میں آیا ہے وین بلاول بھٹو ہمارے وزیر خارجہ از آل سیٹ ٹو گو ٹو انڈیا،
اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں بھی کچھ واقعات ایسے ہونے شروع ہو گئے جس میں انہوں نے الزام لگانے کی کوشش کی پاکستان پہ کہ یہ ونس اگین پاکستان کی سائڈ سے ملیٹنٹس ایکٹیو ہو رہے ہیں. سو ایک طرف the world push Pakistan, and by the world I mean US, push کیا جاتا ہے پاکستان کو to give up on the stance of Kashmir. انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کریں, ان کے ساتھ تجارت اوپن کریں, اور جب کسی کانفرنس کے بہانے وہاں جانے کا وقت آتا ہے تو وہ ایسے بیان بھی دیتے ہیں. یہ پوسچرنگ ہے. دس از پولیٹیکل مینوورنگ اینڈ پوسچرنگ. یہ میسج دینے کے لیے کہ یہ جو بار بار امن کی بات کی جا رہی ہے یہ پاکستان کر رہا ہے. ہم اپنے اسی کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے, اسی سٹانس پہ قائم ہیں. وہ کانفلکٹ وہیں کا وہیں ہے اور ہم اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. اب پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا جواب دے کے آتے ہیں, آپ انٹرنیشنلی کیسے کنوے کرتے ہیں انڈیا کو. صرف DGISPR کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے کتنی دفعہ LOC پہ وائلیشنز کا بھرپور جواب دیا. یہ وزیر خارجہ کا کام ہے, اور وزیر خارجہ نے اب تک انڈیا کے بارے میں کتنی بات کی ہے, وی آل نو دیٹ. ایک خاموشی ہے, ایک ریڈیو سائلنس ہے آن انڈیا, اور اس وقت اس بارے میں کسی اور وقت بات کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. بٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ میں جاتے ہیں بلاول بھٹو ان بیانات کے بعد, تو وہ وہاں پر کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. پولیٹیکل منوور کی اگر بات کی جائے تو آج اپنی انتخابی مہم لانچ کر دی ہے PTI نے, وچ از اے میسج ٹو دا میسز اینڈ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ ٹو دا گورنمنٹ کہ ہم ریڈی ہیں, ہم انتخابات کے لیے ریڈی ہیں. اور وہ ریڈی کیوں نہ ہوں, بیکاز جیسے بھی حالات ہو جائیں, جیسے بھی معاملات ہو جائیں, کم از کم ایک دفعہ ایک الیکشن آنے والا, چاہے وہ سال بعد ہو 2 سال بعد ہو, اس میں PTI کو سمپتھی ووٹ اور ایک بڑا جس کو کہتے ہیں چارجڈ پولیٹیکل ووٹ پڑے گا اس کے ووٹر کا. بیکاز اس وقت یہ جو ٹائم گزر رہا ہے, اس ٹائم میں اگر کوئی پارٹی لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور جس پارٹی کے ساتھ لوگ کنیکٹ کرتے ہیں وہ PTI ہے, تو اس لیے باقی جماعتوں کو اب یہ سوچنا پڑ رہا ہے, PPP کی جیسے میں نے بات کی, زرداری صاحب کی جیسے میں نے بات کی, کہ ہم کس حد تک کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے دوبارہ لوگوں کے پاس بھی جانا ہے, ہم نے دوبارہ ووٹ بھی مانگنا ہے, تو ہم ایک حد تک ہی جائیں اور وہاں سے واپسی جلد سے جلد کر سکیں, تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے جب یہ ریئلائز کیا کہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے تو ہم نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا. یہ بات کس کو سمجھ نہیں آ رہی, PMLN کو اور فضل الرحمان کو. Why? Because they have an authoritarian mindset. انہوں نے کبھی بھی ڈیموکریسی میں جنرلی اور کیٹیگوریکلی بلیو نہیں کیا, ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹول بنے ہیں, ہمیشہ فوج کی سپورٹ سے آئے ہیں, اور ہمیشہ سے سب جانتے ہیں کہ وہ فوج کی نرسری میں ہی پلے بڑھے ہیں. بہرحال یہ کہانی تو اگر شروع کی تو بہت دور تک جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جو شوق تھا وزیر اعظم بننے کا, 1 سال ہو چکا ہے, کچھ مہینے باقی ہوں گے, کچھ ہفتے باقی ہوں گے. کیا وہ خود ریزائن کرتے ہیں, یا انہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑتا ہے, یا ان کی گورنمنٹ کسی اتحادی کے الگ ہونے سے ویسے کولیپس کر جاتی ہے. سی یو ٹمارو.